اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے دنوں کے بعد میں نے بابر اعوان صاحب کو سنا ہے اپنے موضوع کے مطابق۔ بابر اعوان شاید مجھے بھول گئے ہوں، لیکن میں ان کو نہیں بھول سکتا کیونکہ انہوں نے میرا ایک کیس لڑا تھا اور کیس انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے جیتا تھا۔ جب اہلیان چکری وکیلہ نے عقیدے کے اختلاف کے اوپر جب ان کے شرک کا رد کیا گیا اور ان کو توحید کی دعوت دی گئی اور برائیوں سے منع کیا گیا اور عمل بالمعروف کے اوپر عمل کیا گیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ بالکل وہی بات ہو گئی کہ رشتہ داروں نے جا کے رپورٹ لکھوائی تھانے میں، ارشد اس دور میں نام لیتا ہے اللہ کا، اس زمانے میں۔ یہ تھوڑا سا ہو گیا ہے وہ شعر، لیکن معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہی معاملہ جو فوج پاکستان نے میرے ساتھ کیا تھا، جب سول میں آیا تو انہوں نے بھی وہی معاملہ کیا، کیونکہ توحید کو نہیں جانتے ہیں۔ ایمان عقیدے کی بات بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح ابھی یہ پہلے بابر اعوان صاحب کو سن لیجئے، پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ تو نہیں کرتے اس لیے کہ مسلمان بت پہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ اللہ جو ہی ذہن میں آتے ہیں اور کوئی بچپن میں ہی اپنا کلمہ سیکھتا ہے اور جب بلکہ اذان سنتا ہے مسلمان پیدا ہونے کے بعد ہی، تو اس کے ذہن میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک توحید ہے اور رسالت، اور اس سے متصادم جو بھی ہے وہ بے شک کنایا ہو، اشارہ ہو، ہلکا سا بھی ہو کہ کوئی پوجا ووجا، تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی مذہب اسلام اور مسلمانوں کے کلچر میں اور مسلمانوں کے ایمان ایقان اور ان کے اعتماد اعتقاد میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کیا جا رہا ہے، میں اب اس کی طرف آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ کیا یہ جا رہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف اب وہ سیاسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن میرا تعلق اسی پورشن سے تھا جو بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اشارے کنائے میں بھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی یہ وہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ پورے ملک میں جو یہ پوجے جا رہے ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دلدل کو پوجا جا رہا ہے، گھوڑے کو، اور یا علی مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، گیارویاں بانٹی جا رہی ہیں اور محرم کی سبیلیں کھائی جا رہی ہیں۔ ساری بندگی تو ہے، اور 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ کس کی بندگی میں کاٹے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بندگی میں، اور 11ویں عبد القادر جیلانی کی بندگی ہو رہی ہے۔ 10 محرم کے جو کنڈے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندگی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ بابر اعوان صاحب کو نہیں نظر آتا، حالانکہ انہوں نے جو میرا کیس لڑا تھا اس کے اندر بھی اہلیان چکری وکیلہ نے جو دینی اختلاف کی وجہ سے، عقائد کے اختلاف کی وجہ سے جو انہوں نے کیس بنا دیا تھا، اور جھوٹا کیس انہوں نے بنایا، یہ نہیں اندازہ لگائیے جو ان کو ایمان عقیدے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی تلقین کر رہا ہے، اور خود عمل سے اس کے اوپر یعنی ایک اپنا نمونہ بھی پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اس طرح نبی علیہ السلام کی پیروی ہوتی ہے، تو اندازہ لگائیے علاقے کے بڑے بڑے بدماشوں نے اور یا رام خوروں نے اور ختم شریف کھانے والوں نے اور 11ویں شریف والوں نے، اور اس میں چور اور ڈکیت بھی یقین کرے شامل ہو گئے، اور علاقے کا جو راجہ تھا اس میں FIR میں لکھا ہوا راجہ آف دی ولیج، وہ جج صاحب پر ویسے ہی روب طاری ہو جاتا تھا، پتہ نہیں راجہ آف دی ولیج کیا چیز ہے، لیکن مجھے ہنسی آتی تھی کہ راجہ آف دی ولیج کی اپنی اصلی حیثیت کیا ہے۔ تو بلکہ جب کیس ہم جیت کے آ گئے تو چند دنوں بعد پتہ چلا، ہمارے بالکل ایک جاننے والے نے بتایا، نوجوان لڑکے تھے، ان کو بھی اس نے ساتھ میں لے لیا اور ڈکیتی میں وہ پکڑے گئے۔ تو جب پنکھے کے ساتھ پولیس والوں نے لٹکایا تو وہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑا کہا کہ راجہ آف دی ولیج، تم نے ان لوگوں کو جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا نا، تو ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور پتہ چلا کہ وہ ڈکیتی کے کیس میں پکڑا گیا تھا جو عاشق رسول تھا۔ اندازہ لگائیے، یہ عاشق رسول جو گستاخان رسول کے پرچے کٹواتے ہیں، خود عاشق رسول ان کا یہ حال ہے۔ اور دوسرا عاشق رسول ہے الحاجی صاحب، الحاج صاحب، وہ جناب قادیانیوں کا سرٹیفکیٹ لے کے جاپان کا دورہ کر کے آئے ہیں اور یہاں اپنے چکری وکیلہ میں آ کے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں۔ تو سب کا یہی حال ہے۔ تو وہ ایک کیس بابر اعوان صاحب نے ہمارا لڑا تھا اور ماشاءاللہ یہ جیت گئے تھے۔ بڑے اچھے، بڑے جارحانہ انداز سے انہوں نے کیس لڑا تھا، میں ان سے بہت اس انداز سے متاثر بھی تھا۔ اور یہ جو
کیا نام ہے، گلزار بٹ صاحب کی عدالت تھی اس وقت سیشن میں، بعد میں شاید وہ چیف جسٹس بھی بنے ہیں، لیکن جب یہ کیس لڑ رہے تھے تو وہ گلزار بٹ صاحب جو تھے وہ سیشن کی عدالت میں تھے، پیشی پر پیشی ڈال رہے تھے، سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو لوگوں نے بتایا بھائی یہ پیشی پر پیشی ڈالتے رہیں گے جب تک آپ ان کو کچھ دائیں بائیں سے کچھ ہدیہ پیش نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ بالکل صحیح، بلکہ یہ صاحب ججوں کا یہ کیا نام ہے، وکیلوں کی یہی رائے تھی گلزار بٹ صاحب کے بارے میں. پہلا وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. تو اتنی سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، ہم کہہ رہے تھے جنت میں زندہ ہیں اور ہمارے مخالفین کہہ رہے تھے قبر میں زندہ ہیں. یہ اختلاف اس میں ڈال دیا گیا. اور پھر جو لوکل بابا صاحب سبحان تھا، ہم کہتے تھے وہاں چادریں نہ چڑھاؤ اور سر میلے نہ کرو، بکرے نہ کاٹو، یہ شرک ہے، ان کو پکارنا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. لیکن علاقے والے بٹر گئے، کہتے ہیں نہیں. اور یقین کریں 28 آدمیوں نے لکھ کے یہ کیس پیش کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے پکڑا، ایک ایک کر کے پکڑا. اور آج کل کچھ کی تو ایسی حالت ہے، بس جب میں جاتا ہوں کبھی گاؤں میں تو ان کو دیکھتا ہوں ترس آتا ہے، ان کے اوپر چلا بھی نہیں جا رہا. اور میں ان کو کئی دفعہ بتاتا بھی، احساس بھی دلاتا ہوں کہ دیکھو تم سب کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑا اور ہماری دعوت اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کتنے بڑے وکیل ہیں، سینیٹر بھی ہیں، لیکن ایمان عقیدے کی ان کو بھی سمجھ کوئی نہیں ہے. کہتے تو ہیں لیکن عملی طور پر پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں شرک و کفر کے جو ہے وہ سمندر اور طوفان پر پایا ہے، ادھر وہ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا، اس کے خلاف کبھی کوئی نہیں آپ نے کوئی درخواست دی ہے یا آواز اٹھائی ہے. یہ توفیق ہی نہیں ملتی ہے ان کو. یہ خالص دنیا دار ہیں، اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو انہوں نے داؤ پر لگا لیا. بہرحال اگر کوئی میرا یہ کلپ سنے تو بے شک بابر اعوان صاحب سے پوچھیے گا کہ انہوں نے جو کیس لڑا تھا اس نے آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہوئی ہے.